زندگی میں کبھی ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ ہونے والی باتوں کو اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتا پاتے کہ کون آپ کی عجیب باتوں پر یقین کرے گا۔ میری بہن کی زندگی کچھ دنوں تک ایسے ہی بھنور میں پھنسی رہی اور آخرکار اس نے ہم سے اپنی زندگی کی وہ عجیب باتیں تب شیئر کی جب وہ ان حالات سے نکل چکی تھی۔ میری بڑی بہن ہمیشہ سے ہی جن بھوت سے ڈرتی تھی۔ نہ تو وہ ہارر موویز دیکھ سکتی تھیں، اور اگر گھر میں کبھی کبھار کزنز بیٹھ کر کوئی ڈراؤنا قصہ سناتے تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ہم نے اس کو ہمیشہ سے ہی ایسا ڈرپوک دیکھا تھا، اور ہم سب اس کا اتنا مذاق بناتے کہ وہ رو پڑتی اور سب کو ڈانٹ پڑتی تھی۔ اس واقعے کی شروعات ایسے ہوئی کہ ہمارے گھر کی کنسٹرکشنز 1 منتھ میں مکمل ہونے والی تھی، اور 1 مہینے کے لیے ہم گھر کے قریب ہی ایک پرانے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ 1 مہینے کی ہی بات تھی تو ہم نے گھر کی حالت پر توجہ نہیں دی اور فرسٹ فلور پر اپنا سامان ترتیب کر لیا۔ گراؤنڈ اور سیکنڈ فلور بالکل خالی تھا، چھت بھی بالکل ویران تھی۔ اس پر ایک روم تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میری بہن اکثر ہی رات میں ڈر کی وجہ سے امی کے پاس سونے چلی جاتی تھی، تو جب کبھی میری آنکھ کھلتی اور وہ روم میں نہ ہوتی تو میں سمجھ جاتی کہ وہ امی کے پاس سو رہی ہے۔ میرا روٹین تھا کہ میں رات میں تہجد کے وقت جاگ کر نماز پڑھتی اور پھر 1 گھنٹہ اسٹڈی کر کے سو جاتی۔ اکثر ہی میری بہن تہجد تک جاگتی تھی تو وہ مجھے جگا کر پھر سوتی تھی۔ اس گھر میں وہ ہمارا آخری ہفتہ تھا۔ 3 دن بعد ہمیں اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا تھا۔ رات میں میری بہن نے جب مجھے جگایا تو مجھے وہ کچھ عجیب لگی۔ اس کی آنکھیں لال اور سوجی ہوئی ہو رہی تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس کی منگیتر سے لڑائی ہوئی ہوگی فون پر۔ میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو اس نے صرف اتنا کہا، تم مجھے امی کے روم تک چھوڑ دو اور تم بھی امی کے روم میں ہی اسٹڈی کر لو۔ میں ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے واش روم میں چلی گئی، اور اتنی سی دیر میں ہی باجی بھاگتی ہوئی امی کے روم میں چلی گئی۔ میں نماز پڑھ کے اسٹڈی کرنے بیٹھی، لیکن پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی بار عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار ایسا لگتا کہ دروازے پر باجی کھڑی ہے، لیکن جب بھی میں مڑ کر دیکھتی وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ شاید میرا وہم تھا یا کیا کہ مجھے باجی کی آواز بھی آئی۔ وہ میرا نام لے کے مجھے بلا رہی تھی، لیکن آواز اتنی ہلکی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ مجھے جب زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تو میں کتابیں رکھ کر امی کے روم میں چلی گئی۔ باجی وہاں بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مجھے تم بلا رہی تھیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رونے لگی۔ میں نے امی کو جگایا کہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید بہت ڈر گئی ہے یا منگیتر سے لڑائی ہو گئی ہے۔ امی کے پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ امی نے اس پر دم کیا تو وہ امی کے پاس ہی لیٹ کے سو گئی، لیکن میں نے اتنا ڈرا ہوا باجی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صبح باجی نے ابو سے ضد کی کہ آج ہی ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے بھی باجی کی حمایت کی اور ابو نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئے۔ ہم شام سے پہلے اپنا ضروری سامان لے کر اپنے نئے گھر میں چلے گئے۔ اس رات میں باجی کے ساتھ ہی لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ وہ کل کی طرح ڈر نہ جائے۔ میں نے لیٹے لیٹے باجی سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر کل کے بارے میں پوچھا، کیا ہوا تھا کل تم کو؟ اس نے میرے بہت اصرار پر جو مجھے بتایا اسی کی زبانی سنی۔ میں ٹی وی لانج میں بیٹھی فراز سے باتیں کر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ تم کو جگانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں روم کی طرف گئی۔ روم کی طرف جاتے ہوئے میری نظر سیڑھیوں پر پڑی تو تم وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے چونک کر تم کو آواز دی تو تم اٹھ کر اوپر چھت کی طرف چلی گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور تم کو آواز دیتے ہوئے اوپر چھت پر چلی گئی۔
تم چھت پر بنے روم کے سامنے کھڑی تھی، روم کا ڈور کھلا ہوا تھا اور تم اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا لیکن غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ مذاق کرنے کا کون سا وقت ہے۔ میں غصے میں نیچے اتری تو تم سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا لیکن میں تم کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ تم ابھی چھت پر تھی اور اب صوفے پر بیٹھی ہو۔ سامنے ہی ہمارا روم ہے تو میں سیدھی ہمارے روم کی طرف بھاگی اور اندر پہنچی تو تم بستر پر سو رہی تھی۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں بالکل ساکت ہو گئی، نہ میں ہل پا رہی تھی اور نہ میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی، بس میرے آنسو نکل رہے تھے اور میں چیخنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری آواز ختم ہو گئی تھی۔ ایسا صرف آج تک سنا تھا کہ لوگوں کو سلیپ پیرالسس ہوتا ہے، لیکن میں سو نہیں رہی تھی، میں جاگ رہی تھی۔ میں شاید آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں بت کی طرح کھڑی رہی اور جب مجھے اپنے ہاتھ پاؤں میں جان محسوس ہوئی تو میں نے تم کو آواز دی اور تم کو پکڑ کر ہلایا تو تم جاگ گئیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بھی بتا سکوں۔ اگر تم آج بھی نہیں پوچھتی تو میں شاید کبھی تم لوگوں کو نہیں بتاتی کہ تم لوگ اس کو میرا وہم سمجھو گے، لیکن یہ حقیقت تھی، یہ سب کچھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے باجی کو تسلی دی کہ مجھے آپ کی بات پر یقین ہے اور اب ہم اس گھر میں نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن میں نے ابو کو سارا قصہ سنایا تو ابو نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو اپنا سامان لے کر نئے گھر چلے گئے تھے لیکن ابو کو وہاں سارا سامان سمیٹنا تھا۔ اس دوران وہ جب چھت پر گئے تو چھت کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جیسا باجی نے بتایا تھا، اور ابو نے روم کے اندر جا کر دیکھا تو روم میں کوئی سامان نہیں تھا سوائے ایک لڑکی کی تصویر کے جو دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک سوکھا ہوا پھولوں کا ہار ٹنگا تھا۔ نہیں معلوم کہ اس گھر کا کیا راز تھا، اس خالی کمرے میں کس کی تصویر تھی، کون تھی وہ جو میرے روپ میں میری بہن کو نظر آئی، وہ کیوں باجی کو اس روم میں بلا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے میری باجی کو اپنی موجودگی کا احساس تو دلایا لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کاش کہ اس مخلوق کی اگر کوئی مشکل تھی تو وہ خدا آسان کرے اور ہمیں بھی بری مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔